نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں زمین میں خوشی اور تری میں سمندروں اور زمینوں پر فساد برپا ہو گئی تو انسان مجبور ہوتا ہے، سوچتا ہے کہ اللہ نہ تیرے دیے ہوئے پانی محفوظ ہے، نہ تیری دی ہوئی زمین محفوظ ہے۔ یہ طرح طرح کی عذاب، کبھی زلزلے، کبھی سیلاب، کبھی طوفان، کبھی آندھی، کبھی بارشیں، یہ طرح طرح کے اللہ رب العالمین نے جو فساد زمین کے اندر برپا کیا، انسان مجبور ہے سوچنے کے اوپر کہ کیوں ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ سوچو نہیں، سر پکڑ کے نہ بیٹھ جاؤ۔ بما کسبت ایدی الناس، اللہ تمہارا ظالم نہیں ہے کہ تمہارے ہاتھوں کے کیے یہ کرتوت ہے۔ بما کسبت ایدی الناس، یہ تمہارے ان ہاتھوں کے کرتوت ہیں جن کے ساتھ اپنے باپ کا گریبان کرتے تھے۔ بما کسبت ایدی الناس، یہ وہ تمہارے کرتوت ہیں جو بازار کے چوراہے کے اندر کھڑے ہو کر کسی ماں اور بہن بیٹی کے دوپٹے کو اتارا کرتے تھے۔ بما کسبت ایدی الناس، یہ وہ ہاتھ ہیں جو اپنی اولاد کے لیے سود کا مال جمع کیا کرتے تھے۔ بما کسبت ایدی الناس، یہ وہ ہاتھ ہیں جن ہاتھوں کے ذریعے اپنے ہی اولاد کو قتل کیا کرتے تھے۔ اب تم سوچنے کے اوپر مجبور ہو گئے ہو کہ اللہ عذاب کیوں آیا، زلزلہ کیوں آیا، یہ سیلاب کیوں آئے، یا اللہ اتنی دھوپ و تیز ہوا کیوں آئی، یہ آندھی کیوں آ رہی ہے، یہ مٹی کیوں ہو گئی ہے، یہ آسمان برس کیوں رہا۔ اب سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ سوچو نہیں، اپنے اعمال کی طرف دیکھو کہ ہم نے کون سا ایسا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے میرے رب نے زمین کو حکم دے دیا کہ کھل جا، آسمان کو حکم دیا کہ ان کے اوپر برس پڑ، کہ اللہ رب العالمین اتنا غصہ ہو گئے۔ آئیے حدیث کی عذاب کیوں آتے ہیں۔ سنن کبریٰ بیہقی کی حدیث ہے، حدیث سن کر تیرے روزے کھڑے ہو گئے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے جبرائیل امین کو حکم دیا ایک بستی کو پلٹ دو، ایک بستی کو پلٹ دو۔ اللہ کا قہر، اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ جبرائیل ہی جانتا ہے کہ جس کیفیت سے اللہ نے حکم دیا کہ زمین کو اس بستی والوں کو پلٹ کے رکھ دو۔ جبرائیل امین زمین پر آئے، عذاب والے فرشتوں کو ساتھ لے کر آئے، دیکھا زمین میں ایک بندہ ایسا ہے جس نے ایک پل بھی اللہ کی ذکر سے غافل نہیں رہا۔ درخواست کر کے اللہ کیسی بستی کو تم حکم دے رہا ہے کہ ان کو پلٹ کے رکھ دو؟ اللہ تعالیٰ بندہ بھی تو ہے جو تیرا ذکر اذکار کرتا ہے، تیرے دین کے اندر جو نا عامل ہے، تیرے دین کا علم حاصل کیے ہوئے ہے، اس کو جو ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین غصے کے اندر آ کر فرمایا، نبی علیہ السلام فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جاؤ جبرائیل پوری بستی کو بعد میں پلٹنا، سب سے پہلے میرے عذاب کا شکار اسی اللہ کے ولی کو بناؤ، اسی اللہ کے ولی کو بناؤ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جبرائیل سوال کرتے اللہ یہ تیرا ذکر کرنے والا، یہ تیری یاد کے اندر ہمیشہ مشغول رہنے والا، اس کو عذاب سے دو چار کر دو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کی فرماتی ہے یہ وہ بندہ ہے جو اپنی ذات تک محدود تھا، یہ وہ بندہ ہے جو اپنی ذات تک محدود تھا، کبھی بھی میرے دین کی خاطر، میرے اسلام کی خاطر، میرے نبی کی حدیث کی خاطر، میرے قرآن کی آیتوں کی خاطر اس کے چہرے پر کبھی میری خاطر بل نہیں پڑے تھے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے معاشرے میں اس کو لے کر آئیے، حدیث کو اور مطلب کو سمجھیے۔ گانا چل رہا ہے، ماتھے پہ بل نہ آئے، سمجھو میرے اوپر اللہ کا عذاب آنے والا۔ سامنے مجرا ہو رہا ہے، ہمارے کان میں آواز آ رہی ہے، بل نہیں پڑتے، سمجھو میں عذاب کا شکار ہونے والا۔ ہمارے سامنے بےغیرتی ہو رہی ہے، شرم و حیا اٹھائی جا رہی ہے، سارے فتنے فساد ہو رہے ہیں، بیٹا باپ کو گالیاں بک رہا ہے، بیٹی ماں کو گالیاں بک رہی ہے، ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا تو سمجھیے کہ اللہ کا عذاب اب آنے والا ہے۔ دماغ کا سبب الناس، یہ ہمارے ہی ہاتھوں کے کرتوت ہیں جن کی وجہ سے یہ زلزلے اور سیلاب آتے ہیں۔ یہ زلزلہ کل آیا، زمین کھل گئی، اب سارے بندے، کوئی ایسا بندہ ہے
जिन्होंने देखा अपनी आंखों के साथ और बेनमाजी हो और मस्जिद के अंदर आ गया हो? नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर देख लीजिए बैठे या फिर मेरा कमेंट्स करें अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह हम सबको बचाए। अमाल कौन करेगा? कोई ऐसा सूदखोर जिसने सिनार को जल्जले को देखकर कहा कि अल्लाह मेरी तौबा, आज के बाद सूद नहीं खाऊंगा? नहीं, हम तो वैसे ही वैसे जो कुछ कर रहे हैं हमारे साथ हो रहा है, हम बस यही कह रहे हैं कि हम जो है ना इस अजाब का शिकार नहीं हुए। जब अल्लाह गिरेबान से पकड़ेगा, गर्दन से उशारक से पकड़ेगा, फिर जब मौत जो है ना नरकटे तक आ जाएगी, फिर हम कहेंगे कि अल्लाह माफी माफी, यहां तक पहुंच जाएंगे, पकड़ लेगी, रूह निकल रही होगी और कैफियत उस वक्त क्या हो? नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरा अल्लाह, और अल्लाह के नबी की मोहब्बत देखो उम्मत के साथ, और अल्लाह की मोहब्बत देखो, मेरा अल्लाह क़यामत के दिन मेरी उम्मत को मुस्तकिल और दायमी अज़ाब नहीं देगा। मुस्तकिल जहन्नम के अंदर मेरी उम्मत नहीं रहेगी, मुस्तकिल हश्र के मैदान के अंदर जलील नहीं होगी। एक दायमी कुछ वक्त के लिए अज़ाब होगा, फिर खत्म हो जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया कि दुनिया के अंदर इन्हें अज़ाब के अंदर मुब्तला किया जाएगा। अल्लाह के नबी को कैसे? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज़लज़ले आएंगे, ये दुनिया का अज़ाब होगा, सैलाब आएंगे, ये दुनिया का अज़ाब होगा, तूफान आंधी बीमारियां इनके ऊपर आएंगी, तो ये दुनिया का अज़ाब होगा, ताकि क़यामत के अज़ाब से इनको बचा लिया जाए। ये उन लोगों पर आते हैं जो नेक होते हैं, जो नमाजी होते हैं। जो बुरे लोगों पर आया है उनके लिए दुनिया के अंदर भी अज़ाब है और आखिरत के अंदर भी ज़लालत है। मेरे भाई मेरे अजीज साथियों, इस वक्त हमें सोचने की बात नहीं है, सोचने के लिए हम टाइम न निकालें, हम अपने अमाल की तरफ गौर व फिक्र करें। हम कौन सी अमल कर रहे हैं, हम किसकी तरफ जा रहे हैं, रहमान को कितना राज़ी कर रहे हैं, अल्लाह की तरफ कितना आ रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें पकड़ने वाला इतना बत्श रब्बिक लशदीद। और फिरौन को देखो घर होता हुआ, और नमरूद को देखो घर होता हुआ, अबू जहल को देखो जलील होता हुआ, चरवाहों के हाथों से जलील हुआ। ये सारे जितने भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इशारे किए हैं, जिन अज़ाब से दो चार किया है, इबरत के लिए किए कि ताकि तुम भी देखने वाले आंखें रखो, दिल रखो। हमारे न कानों के अंदर जो मौसीकी आ रही है, कान बंद नहीं हो रहे, आंखों के साथ भी देख रहे हैं, आंखें बंद नहीं हो रही, और इसी तरह ज़हन के अंदर फितना और फुतूर है, निकल नहीं रहा। दिल के अंदर कभी खौफ खुदा आया ही नहीं। खौफ खुदा आता तो ये जो 15, 20, 25, 30 नमाजी होते हैं और होटल पर जो है ना मजमा होते हैं, बैठने की जगह भी नहीं है। तो ऐसा ना होता, हमारे दिल के अंदर खौफ खत्म हो गया है, अल्लाह का खौफ खत्म हो गया है। अंधेरे से तो डरते हैं,